اس کے بعد ابو جہل کی جو ڈیتھ ہے وہ آپ کو سب نے واقعہ سنا ہوگا کہ ابو عبد الرحمن بن عوف ہی کہتے ہیں کہ میں آرمی لائنز میں تھا ڈے آف بدر کے درمیان، اور میرے رائٹ اور لیفٹ پہ 2 نوجوان تھے. تو میں نے بڑا انسیکیور فیل کیا کہ کاش میرے ارد گرد جو ہے وہ کوئی تگڑے لوگ ہوتے مجھے پروٹیکٹ کرنے والے. دل میں آیا ان کے کہ یہ تو چھوٹے سے بچے میرے ارد گرد کھڑے ہوئے. الٹیمیٹلی انہی 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا. تو کہتے ہیں کہ ون آف دیم نجڈ می، ایک نے مجھے ذرا کونی مار کے پوچھا کہ انکل یہ بتاؤ کہ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں ہے ان سے کام، کیا تمہیں ہے کام کہ ابو جہل کا تم پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ انسلٹ کرتا ہے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مجھے بس آپ نے اس کی پہچان کرا دینی ہے، اور پھر بعد میں یہ کہ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، میں اس سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے ایک مارا جائے گا. تو یہ جذبہ دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوئے کہ اس بچے کا یہ جذبہ ہے. اینی وے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو میں نے روم کرتے دیکھا بیٹل آف بدر میں میدان میں، تو میں نے ان بچوں کو کہا کہ یہ ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو. تو دے ہیسٹن ٹورڈ ہم ود دیئر سوارڈز اینڈ کلوزڈ ان آن ہم، 2 ایگلز کی طرح لٹرلی وہ آئے، لٹرلی جیسے اڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کو سٹرائک کرنے لگ گئے جوش میں ابو جہل کو، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا. آخری ضرب جو لگائی ہے آپ کو پتا نا عبداللہ بن مسعود نے لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان کے بھی حصے میں لکھا ہوا تھا اس کی موت، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کو بہت بلی کرتا تھا ابو جہل، بہت زیادہ. اینی وے تو یہ 2 جو بچے تھے ان کے کیا نام تھے؟ معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمر بن الجامو. یہ 2 بچے تھے، یوتھ کہہ لیں، بچے تو نہیں یوتھ تھے. ان 2 نے ابو جہل کو قتل کیا. اور ان کے بہاف پہ ایک وہ پوری سٹوری پھر نریٹ کی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ بچے، اللہ کے نبی نے جب پوچھا ابو جہل کو کس نے مارا ہے، تو ان دونوں نے کہا ہم نے مارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی تلواریں دکھاؤ. تو دونوں نے تلواریں دکھائی تو خون لگا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دونوں نے مارا، یعنی تم دونوں کا حصہ اس کے حوالے سے، رائٹ. اچھا یہ پھر ابو جہل کی ڈیتھ پھر فائنلی کیسے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کو تلاش کر رہا تھا ابو جہل کو کہ کہیں مجھے نظر آ جائے وہ، اور پھر جب ابو جہل مجھے نظر آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پہ پیر رکھا اور میں اسے تلوار سے مطلب قتل کرنے والا ہوں. تو اس ٹائم بھی وہ ایروگنس دکھا رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ فرعون کو جب موت نظر آئی تو اس نے توبہ کر لی تھی. ابو جہل مرتے ہوئے بھی پتہ ہے کیا کہہ کے گیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، دیکھو ہیوملیشن دیکھو اپنی. تو اس نے کہا کہ کون ہے ہیوملیٹڈ؟ میں ہیوملیٹڈ ہوں کہ تم لوگ ہیوملیٹڈ ہو جو اپنے بھائیوں کے خلاف، دیکھو باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے. تو وہ کہنا چاہ رہا تھا میں تو سکسیسفل ہو گیا ہوں لڑوا کے سب کو. یعنی وہ اس ٹائم پہ بھی ایروگنس جو ہے وہ شو کر رہا تھا. اور اس ٹائم پہ اس نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ چرواہے کے بیٹے، یعنی کہ اس ٹائم بھی بلی کر رہا تھا. تو دیٹ واز ہز ایروگنس، ٹھیک ہے، ابو جہل کی. تو خیر عبداللہ بن مسعود نے ضرب لگائی اور اس کو قتل کر دیا عبداللہ بن مسعود کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو اللہ کے نبی نے کہا دس واز دا فیرو آف یور نیشن، مائی نیشن. یہ فرعون تھا اس امت کا، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا فرعون سے بھی بدتر. خیر اینی وے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو بلایا. کون ہے عمار بن یاسر؟ جن کی والدہ کو آپ کو پتہ نا ابو جہل نے کیسے مارا تھا؟ حضرت سمیہ کو نیزہ بیچ میں شرم گاہ میں نیزہ، یوں آپ سوچیں کتنی یہ ایک دردناک وہ چیز ہے. تو اس ٹائم عمار نے صبر کیا تھا. کین یو بلیو اٹ؟ صحابیوں کا صبر کہ ماں کو سامنے مارا جا رہا ہے لیکن وہ خاموش ہے. اللہ کے نبی نے صبر سکھایا تھا. لیکن اس موقع پہ پھر نیوز سنائی کہ عمار تیری ماں کا قاتل مارا گیا. اب آپ سوچیں ان کو کیسی وہ تسلی ملی ہوگی، ٹھیک ہے، حضرت عمار کو. اینی وے اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ مشرکین کے 70 جو ہے وہ لوگ مارے گئے اور 70 کیپچر کیے گئے، 70 پرزنرز آف وار. مسلمانوں کی جہاں تک بات ہے تو 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین کے تھے، 8 جو انصار کے تھے. سارے کے سارے جنتی تھے اور جبرائیل اسلام نے بشارت بھی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اینی وے اور ان کے بارے میں یہ حدیث ہے ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ بدر پہ شہید ہوئے ہیں ان کی روحیں گرین پیرٹس کے جسموں میں ہیں جو جنت کے باغات میں اڑ رہی ہیں اور درختوں سے کھاتی ہیں، یعنی اللہ انہیں رزق دے رہا. اسی موقع پہ وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی سورہ البقرہ کی، آئی تھنک آیت نمبر 153 154، جس میں اللہ نے کہا کہ ان کو ڈیڈ نہ کہو، یہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اب یہ اصل میں اس کانسیپٹ کی طرف اشارہ ہے نا کہ مشرکین جو ہے وہ
یہ سوچتے تھے کہ دیکھو مارے گئے کیا فائدہ ہوا نبی کے پیچھے لگ کے, کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں. لیکن اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ نہیں, یہ تو رزق بھی دیے جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف سے, یہ تو زندہ ہے. کچھ لوگ یہاں سے جو ہے نا دلیل لیتے ہیں کہ چونکہ وہ زندہ ہے تو ہمارے بھی لوگ زندہ ہیں, لہٰذا ان سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دلیل لائی جاتی ہے کہ شہید تو زندہ ہے, اولیاء بھی زندہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بات یہ کی کہ تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ کیسے ہیں, تمہیں اس کا نالج نہیں ہے, وہ برزخی زندگی ہے. تو برزخی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہماری آواز بھی سن رہے ہیں, ہماری دعائیں بھی سن رہے ہیں, اس لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا اصل مطلب. اینی اس کے بعد کچھ ونڈرس ایگزامپل مسلمانوں کی فیتھ اور ہیروئزم کی. اس میں سب سے پہلے تو جو نام آتا ہے جی وہ آتا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کے جو بیٹے ہیں, ابو بکر کا نام آتا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ عبد الرحمن نے جب اسلام قبول کیا کچھ عرصے بعد, تو انہوں نے ابو بکر کو کہا کہ ابا آپ میرے سامنے کئی بار آئے تھے لیکن میں نے آپ کو ضرب نہیں لگائی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تو سامنے آتا تو میں تجھے مار دیتا, کیونکہ اس ٹائم تو میرا بیٹا نہیں تھا. تو یہ کیفیت صرف نا ہم امیجن کر سکتے ہیں, اس میں عمل کرنا بہت مشکل ہے, رائٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الجراح, یہ ابو عبیدہ بن جراح کا والد تھا اور یہ مشرک تھا. تو ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے کئی بار ہی آیا لیکن ابو عبیدہ نے ذرا اوائڈ کیا, لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی اوائڈ نہ ہو سکا تو ابو عبیدہ نے مار دیا. اور آپ دیکھیں کہ اس پہ آیت نازل ہوئی. آیت کیا تھی قرآن کی کہ you will not find any people who believe in Allah and the last day loving those who resist Allah and His Prophet even if they were their fathers or their sons. سورہ مجادلہ کی آیت. تو اللہ نے پریز کیا اس بات کو. ٹھیک ہے, تو دیکھیں صحابہ کا رتبہ اسی لیے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایون فیملی کو بھی اگر تلوار اٹھانی پڑی تو اٹھائی ہے, رائٹ. اس کے بعد مصعب بن عمیر کا واقعہ آتا ہے. He was passing by his brother ابو عزیز بن عمیر as a man of the Ansar, اور وہ کیپٹیو لے جائے جا رہے تھے. تو اب مصعب بن عمیر نے کہا blind him well for his mother is wealthy perhaps she will pay you some ransom. تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا کہ مصعب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو ذرا اچھے سے باندھو, اس کی ماں بہت امیر ہے, کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے, کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. تو مصعب بن عمیر نے انصاری کی طرف اشارہ کیا جو انہیں باندھ کے لے جا رہا تھا کہ تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے, میرا بھائی یہ اس وقت. تو یہ بہت ایمان افروز واقعہ. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی. تو ایک شخص نے ان سے پوچھا تھا ایک دور میں کہ سعد آپ کی دعا کب سے قبول ہونا شروع ہوئی, یعنی 100% قبول. تو پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ ڈے آف بدر میں تب اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی تھی کہ او اللہ ایکسیپٹ ہز دعاز, جو بھی یہ دعا کرے قبول کیجئے. تو انہوں نے دعا یہ کی تھی, یہ کہتے ہیں کہ آئی شاٹ ایروز وائل ان فرنٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے ایک ایرو کو پلیس کیا سینٹر آف دا بو میں, اور اللہ سے دعا کی کہ او اللہ cause the ground to quake beneath their feet, strike terror into their hearts and do such and such to them. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں آمین کہا اور کہا کہ یا اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما. تو وہ کہتے ہیں یہ واقعہ, اس واقعے کے بعد سے میری ہر دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی. مثالیں ہیں صحابہ کی, ان کے ونڈرس ایمان اور ایگزامپلس کی. اور میں نے آپ کو وجہ بتایا کہ وجہ کیا تھی, وہ اس طرح سے کر رہے تھے کیونکہ وہ اللہ رسول سے سچی محبت کرتے تھے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے.